السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ٹیچنگ دی ہولی قرآن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ مدرس کے لیے ہے، اسپیشلی وہ مدرس جن کے بیبی چھوٹے ہیں، 1 to 4 ایئرس کے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے بیبی کی جو ماما ہوتی ہے اس کو بہت سارے پرابلمس کو فیس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اپنی جو فیلنگس ہیں وہ صرف رو کے ظاہر کر سکتا ہے، بچہ بتا نہیں سکتا، بچہ بول نہیں سکتا۔ تو جو ایک ماں ہوتی ہے اس کو بچے کے رونے سے ہی اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ بچے کو کیا پرابلم ہے۔ تو ان ساری پرابلمس کا حل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ قرآن پاک کی چند آیات، چند صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے ہم بچے کی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ کچھ بچے بیمار، جیسے پیٹ میں درد، بچے نیچے سے چیز اٹھاتے ہیں کھا لیتے ہیں، جمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ایک ماں کو ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بچہ کس کنڈیشن میں ہے۔ اور دوسری بات یہ، خدا نہ خواستہ بچے کو آسیب، کوئی جادو کہ ایسی چیز نہ ہو جائے، اس کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی پرابلم کہ ان چھوٹے بچوں کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے، بچوں پہ پیار آتا ہے۔ اور سب سے میں یہ کہوں گی کہ نظر تو سب سے پہلے گھر والوں کی ہی لگ جاتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بچہ باہر گیا، کہیں ایونٹ پہ گیا، کہیں گیدرنگ میں گیا تو بچوں کو نظر لگ گئی ہے، تو نہیں، اس جگہ پہ بھی لگ جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو پیار ماں باپ کو، اپنی فیملی کو جو پیار آتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو جب آپ کو بچے پہ بہت زیادہ پیار آ رہا ہو تو آپ بچے سے کہیں ماشاءاللہ۔ بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، کوئی ہنستا ہے تو آپ ساتھ یہ ضرور کہیں کہ ماشاءاللہ، آج تو بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اس طرح بچوں کو نظر نہیں لگتی، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کہتے ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور بچہ روتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، پھر ماں کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اب اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، تب اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر لگی ہوتی ہے۔ تو اس کا حل بھی میں آپ کی اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی کہ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو سب پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھے، اچھا ذہن نشین کرے سبق کو۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ آیات پڑھنی ہوں گی، جو بچے پہ پھونک مارنی ہوگی پڑھ کے، تو بچے کا جو ذہن ہے وہ بچے کا ذہن کھل جاتا ہے، بچے کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات کہ ہر پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ فرما بردار ہوں، ہماری بات ماننے والے ہوں، ہمارے معاشرے میں عزت ہوگی، ہمارا بچہ ہماری بات مانے گا۔ جب بچے فرما بردار ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بھی سکون ملتا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ تو یہ ہر ماں باپ کی وش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ہم سب کے بچوں کو اللہ پاک نیک بنائے۔ چلیے میں آپ کو بتانا سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گی کہ یہ پڑھنے کے یہ فائدے ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہ ڈیٹیل پوری بتانے لگی ہوں، لاسٹ پہ میں اس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دوں گی، میں آپ کو اس کی پک دکھاؤں گی، تو آپ وہ اسکرین شاٹ لے کے بھی ایزیلی رات کو بچے پہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو پورا ایک بتانے والی ہوں، یہ آپ رات کو جیسے آپ بچے کو سلانے کے لیے لٹا رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، آپ پڑھیں اور بچے پہ پھونک مار دیں۔ اس طرح آپ بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کا بچہ بھی سکون میں رہے گا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے درود ابراہیمی۔ ہر وظیفہ، ہر چیز پڑھنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا مسٹ ہے۔
کہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ مریض کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونکو تو اسے کافی آرام ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں پہ روز ایک مرتبہ، زیادہ نہ پڑھ سکیں، 3 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو آپ 1 دفعہ ہی پڑھ لیں، پڑھ کے بچے پہ پھونک مار دیں تو یہ صورت جو ہے یہ شفا کی صورت ہے، تو بچے کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے رات میں ڈرتے نہیں ہیں، بچے سکون کی نیند لیتے ہیں۔ جب بچہ سکون کی نیند لے گا تو ماں بھی سکون کی نیند لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ رات کو 1 دفعہ آیت کرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جاؤ جا کے اس میرے بندے کی حفاظت کرو۔ اگر تم 3 دفعہ آیت کرسی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ تم واپسی آ جاؤ، اب اس بندے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آیت الکرسی رات کو بچے پہ لازمی پڑھ کے پھونکیں، بچے کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 4 کل۔ قل یا ایھا الکافرون ہو گیا، سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد، اور اس کے بعد آتی ہے سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد آتی ہے قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 صورتیں ہیں، یہ پڑھ کے پھونکیں تو خدا نہ خواستہ اگر بچے پہ کوئی آسیب، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو یہ اس کے لیے بچے کو آرام ملے گا۔ بچے کو کوئی جادو، کوئی آسیب ہوگا تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جادوگروں نے جادو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس نازل کی تھی، تو یہ جادو کا توڑ ہے ان 2 صورتوں میں۔ اچھا، اب آتی ہے 5ویں نمبر پہ باری سورۃ قلم کی آخری 2 آیات۔ سورۃ قلم 29ویں پارے کی سورت ہے اور اس کی 2 آخری آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی ہیں نظر بد کی۔ اگر بچے کو نظر لگی ہوگی، آپ یہ 3 دفعہ پڑھیں اور بچے پہ پھونک ماریں، اگر بچے کو نظر لگی ہوگی تو ضرور بچے کی نظر ختم ہو جائے گی۔ اچھا، نظر بد سے بچنے کی ایک اور دعا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین کو نظر لگا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات پڑھ کے پھونک مارا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ نبی کریم، یہ قرآن پاک کی آیات نہیں ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، تو اس سے بھی ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، بچے کی جو نظر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد باری آتی ہے اولاد کو فرما بردار بنانے کی دعا۔ یہ ہے سورۃ احقاف کی پہلے رکوع کی آیت۔ ایک آیت ہے ربی اوزعنی سے شروع ہوتی ہے، تو میں آپ کو پوری پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ آیت ہے، یہ آپ 3 دفعہ پڑھیں، بچے کے پھونک ماریں۔ یہ آیت ہے بچے کو فرما بردار بنانے کی۔ اس کے بعد باری آتی ہے 8ویں نمبر پہ۔ 8واں جو نمبر ہے وہ ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ 3 دفعہ پڑھیں، چاہے 7 دفعہ پڑھ لیں، آپ کے ٹائم کے اکارڈنگ ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اتنا پڑھ لیں۔ ربی زدنی علما۔ اس کے بعد پڑھیں سورۃ طٰہٰ کی آیات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی، یہ سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ یہ پڑھیں اور بچے پہ پھونک ماریں، انشاءاللہ ضرور بچوں کو فائدہ ہوگا۔ رب اشرح لی جو آیت نمبر ہے یہ 25 ہے، 25 سے لے کر 32 تک پڑھنا ہے۔ یہ بچے کی حافظہ کے لیے ہے، بچے کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا، بچہ جلدی سے برداشت کر لے گا، بچے کو جلدی ذہن نشین کر لے گا۔ اچھا، اب لاسٹ 9 نمبر ہمارا آ گیا۔ لاسٹ 9 نمبر پہ ہم نے پڑھنا ہوگا
جی اب لاسٹ نمبر جو ہمارا ہے وہ ہے 9، اور 9 نمبر میں ہمارے بات آتی ہے بچے کو فرما بردار بنانے کی دعا۔ پہلی ہے ربی حبلی من الصالحین، یہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، چاہے آپ اس کا مطلب ہے یا اللہ میری اولاد کو صالح اولاد بنا۔ اس کے بعد باری آتی ہے قرآن پاک کی 19واں سپارہ ہے، اور 19واں سپارہ ہے، سورت ہماری ہے فرقان، اور آیت نمبر ہماری ہے 74۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لاسٹ میں یہ بچوں کو فرما بردار بنانے کی دعا ہے، بہت طاقتور دعا ہے، بہت اثر رکھنے والی دعا ہے، یہ آپ ضرور پڑھیں، بچے پہ پھونک ماریں۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، تو یہ 9 دعائیں ہیں جو ہم نے رات کو بچے پہ ضرور پڑھنی ہے، بچے پہ پھونک مارنی ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ ہر ماں کے لیے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آج جس ٹائم بچوں کو رات کے ٹائم سلا رہے ہیں آپ یہ کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد اس کا اثر اپنے بچے پہ دیکھیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا پیغام مدرس کے لیے، تو آپ یہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل کی بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک اور نئی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔